للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد روئے زمین کے اوپر کون سی ذات افضل ہے، اکمل ہے، اتمم ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر اس روئے زمین کے اوپر کوئی ذات افضل ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جبکہ روافض اور اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کے بعد اس روئے زمین کے اوپر اگر کسی کا جو مقام و مرتبہ ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جبکہ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ اہل سنت کے اعتبار سے کرنی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنیوں کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح اور بین ہے۔ آپ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتقا، یہ جو لفظ اتقا ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو لفظ اتقا کی تفسیر ہے جمہور مفسرین نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے اور اجماع نقل کیا ہے کہ اتقا سے مراد جو ذات اقدس ہے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک جو سب سے بہترین ذات ہے، سب سے معزز ترین اور سب سے محترم ذات ہے، وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ قرآن فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جو سب سے پرہیزگار ذات ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اور یہی اتقاکم کے متعلق جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے صفحہ نمبر 338 کے اوپر نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین جمیع مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد اگر کوئی اس روئے زمین کے اوپر ذات ہے تو وہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مفسر کا قول بیان کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اسی اتقا سے جو مراد ذات لی ہے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر جو اتقا سے مراد لیا ہے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس لی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اتقا سے مراد جو ذات ہے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اتقا سے مراد جو ذات ہے وہ مولا کائنات کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جمہور مفسرین کا اس بات کو پر اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب آئے چلے احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، تو صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3662 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ احب الناس الیکا ای الناس احب الناس الیکا، یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ذات کون سی ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے جواب دیا عائشہ، کہ مجھے جو لوگوں میں سب سے محبوب ترین ذات ہے وہ عائشہ ہے۔ قلت من الرجال، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے معزز ترین ذات آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کا والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے علاوہ احادیث موقوفہ اور احادیث مرسلہ، روایت مرسلہ کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا رتبہ ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3655 نمبر حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس ذات کو شمار کیا کرتے تھے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا۔ اب چلتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی طرف کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر ذکر کیا کہ دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بہترین ذات ابو بکر کی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا بہترین ذات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جب فبلغ ذلک عمر، یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچی تو عمر بن خطاب نے اس شخص کو جو کہہ رہا تھا عمر ابو بکر سے افضل اور بہتر ہے، اس کو کوڑے لگائے، سزا دی، یہاں تک کہ اس کا خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چلیے مولا کائنات خود حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ پوچھتے ہیں کہ اس نظریے کے متعلق، مسئلے کے متعلق حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3671، حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں وہ اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین کے اوپر کس ذات کا مرتبہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مولا کائنات کا خود اپنا عقیدہ۔ پھر اس کے علاوہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ کتاب الآثار کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 207 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ وہ یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ تو اب ائمہ مجتہدین، امام اعظم کا عقیدہ کیا تھا اس کے متعلق؟ شرح فقہ الاکبر آپ اٹھا کے دیکھیں، فقہ الاکبر اس کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد رتبہ ابوبکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا رتبہ ہے۔ پھر امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان حضرات کا عقیدہ جو ہے وہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 کے اوپر نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ امام مالک اور امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، یہی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 کے اوپر سوال ہوا کہ بتائیں کہ نبی پاک کے بعد رتبہ کس ذات کا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد اگر روئے زمین کے اوپر کسی کا رتبہ ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ ہے۔ یہ تو ائمہ مجتہدین تھے۔ اب چلتے ہیں امام محدثین، ائمہ محدثین کی طرف۔ تو سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 12 کے اندر اس بات کو ذکر کیا، فرمایا تمام محدثین کا یہ نظریہ ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ تمام محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ ہے۔ پھر اسی طرح اب صوفیاء کی طرف چلیں۔ یہ تو محدثین کا نظریہ تھا۔ صوفیاء کی کتاب ہے التعرف لمذہب اہل تصوف، یہ بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے اہل تصوف کی۔ اس کے جو ہے وہ صفحہ نمبر 45 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد روئے زمین کے اوپر کسی کا رتبہ ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کا۔ پھر آپ چلیں ولیوں کے امام کی طرف۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کا رتبہ ہے نبی پاک کی ذات کے بعد اس روئے زمین کے اوپر؟ تو آپ نے غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 158 کے اوپر اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا رتبہ ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت ابوبکر صدیق کا رتبہ ہے۔ پھر آپ جو ہے صوفیاء کے امام، آپ داتا لاہوری کشف المحجوب کے اندر پڑھیں، کشف المحجوب کتاب کو اٹھا کے، تو داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عقیدے کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد بہترین اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ
اپنے گولرا شریف کے امام جو امام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس عقیدے کو لکھا، اور میں میرے مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پھر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مکتوبات شریف کے اندر اس عقیدے کو لکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر روئے زمین کے اوپر کوئی ذات ہے تو وہ جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو اکمل اور افضل اور اتمم ہے۔ پھر سب سے آخر میں ایک حوالہ نوٹ کرتے چلے جائیں جو کہ سنیوں کی شان، سنیوں کی مان، سنیوں کی جان، جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس وقت اہل سنت کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھنے والی ہستی ہے، اگر اس ہستی کو آج اہل سنت سے خارج کیا جائے تو اہل سنت کے اوپر وہ طوفان آئے گا رافضیت کا، خارجیت کا اور ناصبیت کا کہ جو قیامت کی صبح تک بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو اہل سنت کے اندر رکھنا یہ بڑا ہی ضروری اور بہت ہی لازم ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 کے اوپر لکھا، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے، ذرا اس بات کو نوٹ فرمائیں، اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے اکمل بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اتم بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور فرمایا جو اس عقیدے کی مخالفت کرے وہ شیعی ہے، وہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ میں نے ابتدائی حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے اس مسئلے کے اوپر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات